اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کا ایلی کا دوسرا حصہ سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے علی پور کا ایلی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ علی پور چھوٹا اور بے حد پرانا قصبہ تھا۔ اس کی وضاحت وہاں رہنے والوں کی نفسیات کی آئینہ دار تھی۔ قصبہ کے ارد گرد چاروں طرف نانک چندی اینٹوں کی فصیل بنی ہوئی تھی جو اب جگہ جگہ سے گری جا رہی تھی، جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے۔ فصیل میں 8 دروازے اور 2 موریاں تھیں۔ اس 4 دیواری کے باہر گول سڑک بنی ہوئی تھی جو قصبہ کے گرد گھومتی تھی، جس کے پرے سرسبز کھیتوں میں یہاں وہاں قدیم باغات کے شکستہ مگر واضح آثار پھیلے ہوئے تھے۔ کچی پگڈنڈیاں کرب و جوار کے گاؤں کی طرف نکل گئی تھیں، جہاں سے علی پور کا شہر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے قدیم عمارتوں کا ایک ڈھیر ہو۔ شہر کے اندر نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں، گلیاں اور عمارتیں تھیں۔ بازاروں میں تنگ سڑکوں کے ارد گرد دکانوں میں تھیلیاں لٹکتی تھیں، مٹی کی ہنڈیاں نیچے اوپر رکھی تھیں۔ حکیم کی دکان میں سیاہ رنگ کی بوتلوں پر زنگ آلود ٹین کے ڈھکنے چڑھے تھے جن پر مکھیاں بھن بناتیں۔ بازاروں سے تنگ گلیاں گھومتی ہوئی نکل جاتیں جن کے دونوں اطراف چھوٹی اینٹوں کی دیواریں ایستادہ تھیں۔ ان بوسیدہ رینگتی دیواروں میں کہیں کہیں اکا دکا کھڑکی کھلتی، تنگ و تاریک کھڑکی۔ ان اونچے ترچھے نانک چندی مکانات کو دیکھ کر دل پر ایک بوجھ سا پڑ جاتا۔ دیواروں پر بد رنگ نانک چندی اینٹوں کو دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا، طبیعت پر انجانی اداسی چھا جاتی۔ یہاں وہاں اندھیری ڈیوڑیوں سے ویرانی جھانکتی۔ منڈیروں اور چھتوں پر سائے سے حرکت کرتے جیسے بھوت پریت چل پھر رہے ہوں۔ گلیاں گھومتے گھومتے دفتن آگے سے بند ہو جاتی یا گلی کے اختتام پر محلے کا احاطہ شروع ہو جاتا، جہاں بچے فرش پر رینگتے، عورتیں چرخہ کاتنے یا ازار بند بننے میں مصروف نظر آتی، یا کھڑکیوں سے سر نکال کر ایک دوسرے سے لڑتی، ہاتھ چلا کر کوسنے دیتی۔ قدیم شہروں کی طرح علی پور بھی ایک ٹیلے پر آباد تھا جس کے عین وسط میں ٹیلے کی چوٹی تھی، جس پر ایک مسمار شدہ قلعے کے آثار تھے جو شاید کسی زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس اونچے مقام کو ٹبہ کہتے تھے۔ ٹبے کے پاس ہی قصبے کی عالی شان جامع مسجد تھی جس کے قریب بڑا بازار تھا جس میں کپڑے اور منیاری کی دکانیں تھیں۔ بڑے بازار کے چاروں طرف گہری طریق گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور ان سے پرے شہر کی فصیل اور دروازے، اور اس سے پرے گول سرسبز کھیت اور پرانے باغات کے مسمار شدہ آثار۔ علی پور کے بازاروں میں لوگ دکانوں پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے، دنیاوی اور مذہبی مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے۔ کوئی اس اہم بات پر روشنی ڈالتا کہ شیخ عظمت بیگ کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نکتہ سمجھاتا کہ آصف علی کی بیگم دراصل کس خاندان سے ہے۔ ایک اس امر کی وضاحت کرتا کہ نور حجام کے پاس وہ کون سا بے نظیر نسخہ ہے جو تنکوں کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک یہ راز فاش کرتا کہ بابو سمی کے لڑکے اعظم بیگ کی بیوی کی آنکھیں اتنی متکلم کیوں ہیں۔ نتھو تمباکو فروش کی دکان پر چوپٹ کا کھیل چلتا۔ بولے حکیم کی دکان پر شریعت سے متعلقہ مسائل پر گرما گرم بحث ہوتی۔ معراج لنگڑے کی دکان پر طرب کی بازی کھیلی جاتی اور چاند حلوائی کے تخت پوش پر آنے والے سیاسی دور کا تذکرہ رہتا۔ ہر دکان پر ایک نہ ایک خصوصی قسم کا مجمع لگا رہتا۔ یہ لوگ ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھتے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور اس کے گزر جانے کے بعد دیر تک ان تفاصیل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے۔ اجنبی کی آمد پر پہلے تو ان کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی اور اس کا احاطہ کر لیتی، پھر اس کا تعاقب کرتی۔ ایک گروپ کی نگاہوں کی زد سے نکلنے کے بعد دوسرے گروہ کی نگاہوں پر چڑھ جاتا۔ اس کے خد و خال، لباس، انداز، چال، گفتگو اور سرسری حرکات کا مفصل جائزہ لیا جاتا، پھر ان جملہ تفصیلات پر اظہار خیال کیا جاتا، اور پھر تنقید و تبصرہ کے بعد اس کی شخصیت اور طور اطوار پر آخری فیصلہ سنا دیا جاتا، جس کے خلاف اپیل کرنے کی گنجائش نہ ہوتی اور جس کو بدلنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ آصفی محلہ
علی پور کے جنوب مغرب میں ہاتھی دروازے کے قریب بڑی دیوڑی کے عقب میں آصفی محلہ تھا جس میں ایلی کے عزیز و اقربا رہتے تھے۔ بڑی دیوڑی کے پٹ زنگ آلود ہو چکے تھے اور چولیں بیکار۔ دیوڑی کے پیشانی پر دھندلے حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اندر دیوڑی کے پہلو میں آصفیہ مسجد تھی جس کے قریب شاہ ولی کا مزار تھا۔ مزار سے آگے آصفی محلہ تھا۔ چاروں طرف 4 منزلہ مکانات ایستادہ تھے جن کے درمیان ایک وسیع احاطہ تھا جس میں کمیٹی کی ایک خمیدہ لالٹین لگی ہوئی تھی۔ احاطے کے ایک طرف رنگ محل تھا جس کی چونے گچی دیواروں پر رنگ کے نقش و نگار کی بجائے میل جمع ہوا تھا۔ دوسری طرف شیش محل تھا جس میں نہ تو کوئی شیشہ لگا ہوا تھا اور نہ بلور۔ دونوں کی وضع قطعی طور پر محل کی سی نہ تھی۔ اس کے باوجود محلے والے انہیں رنگ محل اور شیش محل کہتے تھے۔ شیش محل کے نیچے ایک فراخ تہخانہ تھا جس میں ایک مسجد اور ایک کنواں تھا۔ اس تہخانے کے متعلق مختلف قسم کی روایات مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تہخانہ بندے کے حملوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب سکھ لٹیرے شہر پر حلہ بولتے تو آصفی محلہ کے مرد، عورتیں اور بچے تہخانے میں پناہ لیتے، مسجد میں نماز پڑھتے، اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے اور کنویں کا ٹھنڈا پانی پی پی کر اللہ کا شکر بجا لاتے۔ محلے میں کئی ایک دیوڑیاں اور کمرے ایسے تھے جن میں سورج کی روشنی کبھی داخل نہ ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت میں محلے والے ہاتھوں سے ٹٹول کر یا دیا سلائی جلا کر ان دیوڑیوں اور کمروں سے گزرا کرتے تھے۔ ان پرانے محلات میں چونے گچے کمرے تھے جن کی کھڑکیاں ایک زمانے سے بند پڑی تھیں۔ چھجے خمیدہ ہو چکے تھے، کمروں میں جالے تنے ہوئے تھے، چھتوں میں چمگادڑیں رہتی تھیں اور خمیدہ دیواروں میں شگاف پڑ چکے تھے۔ ان مکانات میں نت نئے انکشاف ہوتے رہتے تھے۔ کسی اندھیرے کمرے میں کسی بوسیدہ صندوق سے کوئی کلمی مسودہ برآمد ہو جاتا، کسی چونے گچی دیوار پر کسی پرانے کتبے کا از سر نو انکشاف ہوتا یا کسی طاق کے اندر ایک مزید چھپے ہوئے طاق کا پتہ چلتا۔ شاید اسی وجہ سے ہر آصفی کے دل میں ایک پرائیوٹ خیال جاگزیں رہتا کہ محلے کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں دبا ہوا خزانہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں دبا ہوا خزانہ موجود ہے۔ لیکن ہر آصفی نے اس امید افزا خیال کو دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہاں کسی دبے ہوئے خزانے کا ہونا بعید از قیاس نہ تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شہنشاہوں کے زمانے میں جب آصفی برسر اقتدار تھے تو ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے گدوں پر لد کر آتی تھی۔ پرانے زمانے میں آصفیوں کی عظمت مسلم تھی، لیکن اب وہ باتیں محض قصے تھے، خوش کن تھے۔ اب آصفی اور ان کے رنگ محل اور شیش محل کے ارد گرد بسنے والے خدمتگار اور مکین سب خلط ملط ہو چکے تھے۔ سارے محلے میں صرف چند افراد ایسے تھے جو مکتب سے تحصیل یافتہ تھے، اس لیے زیادہ تر آصفیوں کا شغل دکانداری، مزدوری اور بیکاری پر مشتمل تھا۔ یہ آصفیوں کے انحطاط کا زمانہ تھا، اس لیے وہ اپنی عظمت کا احساس پدرم سلطان بود سے اخذ کرتے تھے۔ گزشتہ جاہ و حشمت کی کہانیاں ان کے نزدیک حال کی فاروق البالی سے کہیں زیادہ وقت رکھتی تھیں، جنہیں سنانے میں آصفی محلے کی بوڑھیاں بخل سے کام نہ لیتی تھیں۔ علی احمد۔ علی کے والد علی احمد کا گھر محلے بھر میں بڑے گھرانوں میں گنا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محلے بھر میں احمد واحد شخص تھے جنہوں نے 14 جماعتوں تک تعلیم پائی تھی۔ اگرچہ وہ BA کی ڈگری حاصل نہ کر سکے تھے، لیکن اس زمانے میں BA فیل ہونا بڑی بات تھی۔ BA میں فیل ہونے کے بعد علی احمد کو ایک معقول اسامی مل گئی تھی اور اس اسامی کی وجہ سے محلے بھر میں ان کی عزت تھی۔ اپنے والد کی طرح علی احمد کی طبیعت میں بھی عاشقانہ چمک کا عنصر تھا، لیکن ان کی طبعی رنگین مزاجی اور جرأت رندانہ عاشقانہ عنصر پر حاوی رہتی، جو انہیں آہیں بھرنے اور فراق میں تڑپنے کی بجائے جینے کی طرف مائل رکھتی۔ دراصل علی احمد کو افراد کی بجائے زندگی سے عشق تھا۔ علی احمد کا قد درمیانہ تھا، بدن چھریرا، رنگ سانولا، ان کی پیشانی فراخ تھی۔ خد و خال میں کوئی خصوصی جاذبیت نہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ جانے اس فراخ پیشانی میں، ان سادہ سیاہ آنکھوں میں یا جانے کہاں وہ بے نام اثر تھا جسے محسوس کر کے راہ چلتی عورت اپنے راستے سے بھٹک جاتی۔ اس کے پاؤں آپ ہی آپ ٹھمکنے لگتے، پلو سر سے سرک کر شانوں پر جا گرتا، پھر برقع کے پٹ کھلتے اور در سے ایک بڑی سی چمکیلی آنکھ طلوع ہوتی۔ علی احمد کی چال میں ایک خصوصی جاذبیت تھی۔ ان کے شانے کبھی خم سے آشنا نہ ہوئے تھے، ان کی چھاتی تنی رہتی، نگاہیں ہمیشہ اوپر کو اٹھی رہتی۔ وہ دیکھ کر چلنے کے عادی نہ تھے، بلکہ انہیں راہ چلتے ہوئے دیکھنے میں دلچسپی تھی۔
علی احمد کے انداز میں ایک وقار تھا۔ ان کی طبیعت میں ملنساری کے علاوہ ایک رنگینی تھی، گفتار میں شوخی اور شرارت تھی، اور ان کی نگاہوں میں نصرت اور کامیابی کا پیغام جھلکتا تھا۔ بیویوں کے متعلق علی احمد کے خیالات نہ تو محدود تھے اور نہ رسمی۔ انہیں بیویوں سے یہ گلہ تھا کہ انہیں جلدی ہی عام ہو جانے کی عادت ہوتی ہے، چاہے کتنے چاؤ چونچلوں سے بیاہ کر لاؤ، کتنے رکھ رکھاؤ سے رکھو، لیکن جلد ہی وہ باورچی خانے میں بیٹھی آلو چھیل رہی ہوگی یا راکھ بھرے جھولے میں پھونکے مار رہی ہوگی۔ اس طرح چند ہی روز میں وہ بیوی سے باورچن بن کر رہ جائے گی۔ بیوی کی اس بری عادت کے خلاف انہیں بہت شکایت تھی۔ والدین نے چھوٹی عمر میں علی احمد کو ہاجرہ سے بیاہ دیا تھا۔ وہ بھی جوان ہی تھے کہ ان کے گھر 2 بچے بھی ہو گئے، بڑی لڑکی فرحت اور چھوٹا ایلی۔ ایلی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد علی احمد کے سر سے ان کے دادا اولاد علی کا سایہ اٹھ گیا۔ اس وقت علی احمد نوجوان تھے، برسر اقتدار تھے اور اپنی پیشانی اور رنگین نگاہوں کے بے نام سحر سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے گرد و پیش پر ایک حسین اور دلکش دنیا پھیلی ہوئی تھی اور دل میں تسخیر کا بے پناہ جذبہ موجیں مار رہا تھا۔ علی احمد کو ہاجرہ سے چنداں دلچسپی نہ تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اول تو ہاجرہ کے نام میں اتنی تقدیس تھی۔ ایسے مقدس نام کی لڑکی سے کوئی شوخ یا رنگین قسم کی حرکت کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسرے اعمال کے لحاظ سے بھی وہ ہاجرہ ہی تھی، اس لیے ہاجرہ کا نام ہی علی احمد کے رنگین مزاج پر بار تھا۔ جسمانی طور پر بھی چنداں قابل قبول نہ تھی، قد چھوٹا، بناوٹ میں نزاکت کا عنصر قطعی طور پر مفقود۔ ہاجرہ ان بیویوں میں سے تھی جو خاوند کی آمد پر تسلیم و رضا کی شدت سے بے جان ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس علی احمد کو عمل تسخیر سے عشق تھا، اور تسخیر جبھی ممکن ہے جب سرکشی کا عنصر غالب دکھائی دے، چاہے وہ فریب نظر ہی کیوں نہ ہو جو تسخیر کے جذبے کو ابھارے، تسخیر کرنے کو مائل بعمل کرے اور پھر مطمئن کرنے چل نکلے۔ وہ اپنی ایستادہ چال، ابھری ہوئی چھاتی، فراخ پیشانی اور رنگین متبسم نگاہوں سے مردانہ وار تسخیر کرتے، پھر تخلیے میں ڈان کو ہٹے کی سی پرجوش لڑائی لڑنے کے بعد اس میدان کارزار کی دہلیز پر بچے کی طرح اس امید پر گر پڑتے کہ انہیں کوئی شفقت برا ہاتھ تھپک تھپک کر سلا دے۔ اس لحاظ سے ان کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں پر حاوی تھا۔ اس لیے یہ آمیزش در حقیقت ان کی تمام تر زندگی کا تار و پود تھی۔ بچہ، ٹین کا سپاہی، جنگجو سورما۔ جنسی پہلو کے علاوہ علی احمد میں مجلسی زندگی کی جملہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کی گفتگو میں طنز اور مزاح کی شیرینی تھی۔ لطائف اور روایات کے علاوہ انہیں شجرہ نسب اور دیگر تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں بے حد مہارت تھی۔ محفل میں وہ اپنے تاریخی علم کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتے کہ ذرا کوفت نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ لکھنے سے تو انہیں عشق تھا۔ عشق۔ اپنا بیشتر وقت وہ لکھنے میں صرف کرتے تھے۔ شاید یہ آسفیوں کی بدقسمتی تھی یا خود قسمتی ہو کہ ان کی توجہ تصنیف و تالیف کی طرف مائل نہ ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی احمد کی یہ قابلیت گھر کا حساب اور پیدائش و موت کی تاریخوں کے نوٹ کرنے پر محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ کام بھی ایک بہت بڑی مصروفیت تھا۔ علی احمد کے ڈیسک پر بڑے بڑے ضخیم رجسٹر پڑے رہتے تھے، جن کے ساتھ ایلومینیم کی تھالی میں ایک دوات اور 2 موٹی نبوں کے قلم رکھے رہتے۔ اپنی مخصوص میلی اور پھٹی ہوئی دھوتی پہن کر، قمیض اتار کر، کمبل یا چٹائی پر اکڑوں بیٹھ کر وہ فرصت کے اوقات میں ان بھاری بھرکم رجسٹروں میں مختلف نوعیت کے اندراج کرنے میں شدت سے مصروف رہا کرتے تھے۔ علی احمد کے کردار میں روپے پیسے کی احتیاط کا پہلو بے حد اہم تھا۔ وہ پیسوں کو احتیاط سے رکھتے تھے اور ہر قسم کے خرچ کو فضول خرچ کے مترادف سمجھتے تھے، حتیٰ کہ عورت پر بھی روپیہ خرچ کرنے کے قائل نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عورت کو تسخیر کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز وعدے ہیں، روپے کا تصرف نہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ عورت کی خوشی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ محض تخیل سے وابستہ ہے، اور اسے روپے پیسے جیسی مادی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ نوجوانی ہی میں علی احمد عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ ابتدائی دور میں چاننا کے التفات نے ان میں خود اعتمادی کی بنا ڈالی تھی، پھر صفیہ کی ڈرامائی شکست نے تو انہیں ہیرو بنا دیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔